جب آقا علیہ السلام مکہ سے چلے آ رہے تھے تو تمام کتب سیر میں اور کتب حدیث میں اور کتب تاریخ میں اہل سنت اور اہل تشیع کی سب کتب میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے، سب کتب میں، اور اس پر اختلاف نہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی حفاظت اس طرح کر رہے تھے کہ کبھی آپ کے آگے چلتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کبھی میرے آگے ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ میرے ارد گرد گھوم گھوم کے چل رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے مسلسل آپ کی ذات اقدس اور جان پاک کا دشمنوں سے خطرہ میرے دل میں ہے، کبھی خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن آگے سے نہ آ جائے حملہ کرنے تو آپ کے آگے دوڑ کے ہو جاتا ہوں، آگے چلتے چلتے خیال آ جاتا ہے کہ کوئی پیچھے سے وار نہ کر دے تو خیال آتے ہی دوڑ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ پہلے مجھے تیر لگے اور تلوار لگے، کبھی خیال آتا ہے کہ کوئی دائیں طرف سے نہ آ جائے، ہوں اکیلا آپ کے ساتھ دوسرا ہے نہیں تو دائیں ہو جاتا ہوں، کبھی خیال آتا ہے بائیں ہو جاتا ہوں، تو اس طرح چاروں اطراف آپ کے گھومتا رہتا ہوں۔ سفر تو اس طرح طے کیا۔ اب آ گیا غار کا دہنا، جب غار میں داخل ہونے کی بات ہوئی قرآن کہتا اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، اذ ہما فی الغار، یہ غار کے اندر ہونے کی بات ہے، جب غار میں تھے، اور لگتا یہ ہے میرا وجدان کہتا ہے کہ اذ ہما فی الغار یہ بیان ہے جب غار میں تھے، اس کی طرف اشارہ ہے، اور ثانی اثنین یہ جو ترکیب ہے یہ اشارہ ہے جب غار میں داخل ہو رہے تھے، دخول کا جو انداز تھا اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو جواب آتا ہے کہ تم نے پوچھا کہ حضور کو ثانی کیوں کہا، ابو بکر اول کیسے ہو گئے؟ تو فرمایا تم نے غار ثور کا منظر نہیں دیکھا، آگے پیچھے دائیں بائیں تو ابو بکر چلتے رہے، جب غار میں داخل ہونے کا وقت آیا ابو بکر نے عرض کیا آقا آپ باہر رہیں، پہلے میں جاؤں گا، غار میں پہلے میں جاؤں گا، ممکن ہے کوئی سانپ ہو اور مہلک چیزیں ہوں، سوراخ ہو، تو غار میں داخل ہونے والا پہلا ابو بکر تھا حضور کی جان کے لیے۔ اندر گئے، جہاں سوراخ نظر آتا پاس کچھ نہ تھا، اپنے ہی کپڑے پھاڑ کر اس سوراخ کو بند کر دیتے، پھر اور سوراخ نظر آتا پھر کپڑے پھاڑ کے بند کر دیتے، پھر اور سوراخ نظر آتا بند کر دیتے، سارے سوراخ اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے بند کر دیے، اور ایک سوراخ بچ گیا، اس کے لیے کپڑا نہ بچا کہ ستر بھی تو رکھنا ہے، اپنا پردہ بھی رکھنا ہے جسم کا، مگر اب کوئی کپڑا نہ بچا جو سوراخ بند کرنے کے کام آئے، وہاں اپنی ایڑی رکھ دی کہ اگر سانپ ہے اس میں کوئی تو مجھے ڈس لے، میرے محبوب کو نہ ڈسے۔ سارے سوراخ بند کر کے جو دو میں سے پہلا اندر گیا، تب عرض کیا آقا اب آپ آ جائیے، اس لیے حضور دو میں سے دوسرے ہوئے داخل ہونے کے اعتبار سے۔ تو ثانی اثنین کہہ کر صدیق کی وفا کا اللہ نے بیان کر دیا، دراصل ایک بڑا لطیف اشارہ کیا کہ کسی کا ذہن اس طرف جائے اور سوچے کہ حضور دو میں سے دوسرا کیوں ہوئے، تو اشارہ کیا دوسرا یوں ہوئے کہ ابو بکر نے روک دیا تھا حضور پہلے اگر جان لیوا کوئی چیز ہے تو مجھے جان دینے دیجئے، بعد میں آپ آئیے۔ تو غار میں داخل ہونے میں جو دوسرے تھے اور جان دینے کے لیے جو پہلے تھے، قرآن مجید کا سیاق یہی تقاضا کرتا ہے، یہ ارجح بات ہے۔ اب دوسری بات کا امکان چونکہ رد نہیں، تو میں نے کہا اگر امکاناً ثانی سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق کو لیا جائے تو اول حضور ہوئے، تو جب اول حضور ہوئے تو اس امکان مرجعیت میں اس کو مرجع بنا کر اس امکان کی بنیاد پر حضور اول ہوئے۔ قرآن کی نص وارد مصطفیٰ تمہارے بعد ثانی ابو بکر، شان میں ثانی ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ توجیہ مرجوح ہے، امکان کے لیے میں نے بیان کر دیا، اور ارجح پہلے عرض کر دیا آپ کو۔ یہ ثانی اثنین کی تنقیح ہے، یہ جو قرآن نے جمع کیا اذ ہما فی الغار، ایک صیغہ میں ایک ضمیر میں جو تثنیہ کی ہے اس میں خدا نے اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو اور سیدنا ابو بکر صدیق دونوں کو الگ الگ ذکر کرنے کی بجائے واو عاطفہ کے ساتھ، کہ عاطفہ تغایر مغایرت جدائی چاہتی ہے، اس بجائے واو عاطفہ کے ایک ہی ضمیر میں جو تثنیہ کا صیغہ ہے اس میں جمع کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارگاہ مصطفی میں مقام معیت اور مقام جمع بیان فرما دیا کہ ان کو شان جمع حاصل تھی بارگاہ مصطفیٰ میں، اور ان کی معیت حضور علیہ السلام کے ساتھ اس درجے کی تھی کہ وہ معیت آقا علیہ السلام کی ذات میں فنائیت کی تھی کہ اللہ نے اذ ہما فی الغار،
اذ ہما فی الغار کہہ کے اکٹھا جو ذکر کیا، تو جب رب کائنات دو کو معیت تامہ ایک صیغے میں ایک ضمیر میں جمع کر کے معیت اور فنائیت کے شکل میں بیان کرتا ہے، تو پھر جس کو رب اتنا قریب کر دے وہ شخص کبھی بھی زندگی میں تا عدم وفات اس رسول سے صدق و وفا میں دور نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اب یہاں کے فرمایا جب اپنے صحابی اپنے صاحب سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا نہیں، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ معنا میں پھر جمع کا صیغہ اپنے دونوں کے لیے جمع کر کے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب یہ فرما ان کی پریشانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات طے ہے، ہر مفسر نے لکھی ہے، اہل سنت اور اہل تشیع نے، ہر مفسر نے بلا اختلاف لکھی ہے کہ پریشانی انہیں اپنی جان کی نہ تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان پاک کی تھی۔ جسے اپنی جان کی فکر نہ رہے، فقط محبوب کی جان کی فکر رہے، اسی کو فنا کہتے ہیں۔ وہ پانی پھر رسول ہو گئے، وہ تو جب ثانی اثنین میں اول داخل ہوئے، اول داخلے نے انہیں فانی پھر رسول کر دیا۔ اب فانی ہو جانے کے بعد اللہ کی معیت میں تو اب باقی بنانا تھا، اب فنا کے بعد بقا دینی تھی۔ جسے اللہ کی معیت خاصہ مل جائے اور وہ پہلے مرتبہ فنا پر ہو تو معیت خاصہ اسے فنا سے اٹھا کر بقا پر لے جاتی ہے۔ اب ان اللہ معنا اگر فرما دیتے کہ میرے ساتھ اللہ ہے تو اس کا مطلب ہوتا کہ حضور باقی رہتے۔ ارے مصطفیٰ تو پہلے بھی باقی تھے، بعد میں بھی باقی رہتے، اور حضور کی بقا تو کبھی انکار کا مسئلہ نہ تھا۔ اب جب معیت الہیہ خاصہ کی بات آئی جس نے باقی کرنا تھا، تو آپ کی وفا نے، جزا نے، احسان نے، سخا نے، عطا نے گوارا نہ کیا جو مجھ میں فنا ہو گیا ہے۔ معیت الہیہ کا وقت آئے، مجھے بقا ملے اور وہ فانی رہے۔ معنا کہہ کر فرمایا کہ اللہ کی معیت ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ ابو بکر اگر میں باقی رہوں گا تو تم بھی باقی رہے گا۔ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب دونوں کے ساتھ ہے تو مصطفیٰ کے ساتھ اور طریقے سے ہو اور دوسرے کے ساتھ اور طریقے سے ہو، کیونکہ وہ پہلے فرما چکا ہے ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا تو مصطفیٰ ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جب وہ معیت کے ساتھ ورود فرمائے اپنی شان معیت کے ساتھ تو مصطفیٰ کو ایک الگ چشمہ معیت میں سے دے اور ابو بکر کو کسی اور چشمہ معیت میں سے دے، کیونکہ معنی ایک کلمہ ہوا۔ سو معیت کا جو چشمہ جس سے مصطفیٰ نے پیا اسی معیت کے چشمے سے ابو بکر صدیق بالا نے پیا۔ سو جو بقا تاجدار کائنات کو ملی وہی بقا اس غلام تاجدار کائنات کو ملا۔ اب اس معنی نے معیت اور فنائیت کا مقام آپ کا کر دیا۔ یہ آپ کا مقام معیت کا تھا جو فنائیت میں بدل گئے۔ جب تک اذ یقول لصاحب ہی تھا معیت تھی، جب تک اذ یقول لصاحب ہی تھا، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے تو یہ درجہ معیت تھا، ساتھی، ساتھ ساتھ ہوتا ہے، ایک نہیں، اکائی نہیں ہوتی، اس وقت تک معیت تھی۔ اور جب فرما دیا ان اللہ معنا، اب یہ کس کے کلمات ہیں؟ ذرا توجہ کریں، حضور علیہ السلام مخبر ہیں اس کلام کے جو اللہ نے بھیجا۔ اذ یقول لصاحبہ، اشارہ ہو رہا ہے حضور جب حضور فرما رہے تھے اپنے صحابی کو، تو جب تک یہ حصہ کلام تھا تو معیت تھی، معیت تھی، اور جب ان اللہ معنا ہو گیا، ہما فرمایا تب بھی معیت تھی، ہما فی الغار معیت تھی، جب ان اللہ معنا کہہ دیا تو معیت فنائیت میں بدل گئی، فنائیت میں بدل گئی۔ اور جب معیت کی قسمیں ہیں، ایک معیت عامہ ہے، ایک معیت عامہ ہے جو ہر مومن کو حاصل ہے، پھر ایک معیت خاصہ ہے۔ انبیاء کا شیبہ یہ ہے، جب معیت خاصہ کا ذکر ہوا تو اس میں ذکر آیا، فرمایا اننی، میں، بے شک میں، معکما اسمع و ارا، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ رب العزت یوں فرما سکتا ہے نا کہ اللہ خود فرمائے، خود متکلم ہو اس کلام میں، سارا کلام اس کا ہے،
مگر آیت ہی یوں نازل فرمائے کہ اننی معکما اسمع و ارا، کہ بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تم دونوں کے ساتھ ہوں میں، اور میں سن رہا ہوں تم کیا کہہ رہے ہو، میں دیکھ بھی رہا ہوں دشمن کیا کرتے کیا کہتے، سب سنتا دیکھتا ہوں، میں بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ یہ معیت خاصہ ہے۔ اب آگے غار ثور میں بھی معیت خاصہ کا بیان ہے، مگر بیان کا اسلوب اللہ نے بدل دیا، بیان کا اسلوب بدل دیا۔ فرمایا اگر میں کہوں گا تو میں تو اسی طرح کہوں گا جیسے میں نے موسیٰ کو کہا تھا، موسیٰ اور ہارون کو کہ اننی معکما۔ اب آپ تھوڑی توجہ کریں، کما جو دو کی ضمیر ہے، اس میں پھر تثنیہ کی وجہ سے اس میں ایک فرق اور دوئی قائم رہتی ہے، کا کما کم، اس میں ایک فرق قائم رہتا ہے کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں تم بولیے دونوں کے ساتھ ہوں۔ صیغہ اگر مخاطب کا ہو تو پھر تین طریقے سے کہا جاتا ہے، تنہا ہے تو کہتا ہے ما کا، دو ہو تو کہا جاتا ہے معکما، تین یا زائد ہو تو پھر کہیں گے معکم ہوا معکم اینما کنتم۔ تو جب میں مخاطب ٹھہراؤں گا تو میرے خطابات بڑی دقیق اور لطیف ہے، توجہ سے علماء کے لیے مشکل نہیں ہے۔ فرمایا باری تعالیٰ نے اگر میرے محبوب میں خطاب کروں گا صیغہ تکلم میں تو میں تمہیں مخاطب ٹھہراؤں گا، جب تمہیں مخاطب ٹھہراؤں گا اور صیغہ خطاب کا ہوگا تو پھر میں تم دو کی بات ہے تو میں تو کما کہوں گا کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، جیسے میں نے موسیٰ و ہارون کو کہا تھا۔ تو جب کما کہا تو تم دو ایک دوئی کا تصور برقرار رہتا ہے۔ تو محبوب وہ موسیٰ تھے، یہ آپ ہیں، وہ حضرت ہارون تھے، یہ ابوبکر ہے، لہٰذا اب یوں کرتا ہوں کہ آیت تو ادھر بھی میں نے اتاری تھی، یہاں بھی میں اتار رہا ہوں، مگر ادھر متکلم میں خود تھا، مخبر بھی میں خود تھا، اننی معکما، مخبر بھی میں خود تھا۔ یہاں یوں کرتے ہیں کہ کلام میں نازل کرتا ہوں، مخبر آپ بن جائیں، اور آپ مخبر ہو کہ جب میری خبر دیں گے اور آپ بولیں گے تو آپ دو ہیں، آپ آپس میں کما نہیں کہیں گے کہ اللہ تم دونوں کے ساتھ ہے، جب آپ بولیں گے تو کما نہیں کہیں گے، آپ بولیں گے صیغہ متکلم میں۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ خطاب میں اگر تثنیہ ہو تو دو، کما جمع ہو تو کم، اور اگر صیغہ تکلم میں آ جائے تو تثنیہ ہو جاتا ہے، اس میں یا واحد رہتا ہے یا جمع، جمع میں دو بھی آتے ہیں، زیادہ بھی آ جاتے۔ محبوب آپ کہیے ان اللہ معنا، تاکہ یہ نہ ہو کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ جب میں آپ سے خطاب کر رہا تھا تب تک ہم دو تھے، جب خدا کی معیت آ گئی تو مصطفیٰ اور ابوبکر ہیں تو اپنے اپنے مقام میں، مگر اس معیت اور تیری فنائیت نے مجھ پہ اتنا فنا کر دیا ہے کہ معیشت کے مقام پر دو نہیں ایک ہو گئے، ہم جمع ہو گئے۔ اگر اللہ نازل کرتا تو فرماتا اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، بکر لا تحزن اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ فرمایا نہیں، موسیٰ سے تو یہی بات کی تھی علیہ السلام، اب تمہارے ساتھ کرتا ہوں، میرا کلام آ گیا اور میرا کلام یوں کہیے، اور کلام تو اللہ کہیے، حضور نے تو نہیں بدلا سیدھا، حضور نے تو نہیں بدلا، کیونکہ کلام الہی ہے، اس نے اتارا ہی اس طرح جیسے زبان مصطفیٰ سے بات نکل رہی ہے، اس نے کلام ہی اس انداز سے کیا کہ گویا زبان مصطفیٰ سے نکل رہی ہے۔ اگر خدا کلام و خطاب، کلام بھی اس کا ہوتا، خطاب بھی وہ کرتا تو اننی معکما کہنا پڑتا، اب کلام اس کا